اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے اور ان کے ذکر کا کوئی شرعی فائدہ نہیں ہے، کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے کسی چیز کے اخذ کرنے یا لینے یا دینے کا معاملہ نہیں ہے، تو ان کا ذکر برائی سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اولاً تو اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ جسے تم برا بھلا کہہ رہے ہو، جسے گالیاں دے رہے ہو، جس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو سکتا ہے کہ روح کے یہاں تک آنے سے پہلے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر جہنم میں جانے والا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیچ اور جنت کے بیچ صرف اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک ہاتھ کا فاصلہ، تو تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کا کام شروع کر دیتا ہے اور اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص زندگی بھر جہنم میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک شخص اللہ کے رسول خدمت میں مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ نکلا، آپ سے کہتا ہے میں آپ کی مدد کے لیے چلوں، آپ نے کہا تم اسلام قبول کیے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں 2-3 بار یہی سوال کیا، آپ نے ہر بار کیا کہا کہ تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب غزوہ احد میں میدان احد میں پہنچ گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر وہ اپنی عرضی پیش کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا کیا اسلام لے آئے؟ اسیرم نام ہے اس صحابی کا، انصاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب تو تمہاری مدد کرو۔ آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا اور جنت میں گیا، اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ لم یسجد للہ سجدہ، اللہ کے لیے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے مردے جو لوگ ہو چکے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ ان کی موت کس حالت میں واقع ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایک نہیں دو نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں؟ بار بار سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک دو نہیں، کتنے؟ 100 آدمی، اللہ تعالیٰ کے بندے 100، اللہ تعالیٰ کے ولی 100 کو قتل کیا ہے، اور 100 کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس کی توفیق دے رہا ہے؟ توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں اسے وفات سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہو۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، دیکھیے اہل سنت والجماعت اپنی زبان کو لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے کس طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں، شیعہ بدبختوں کے علاوہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے، ان کی تفسیر اور ان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے۔ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جو تفسیر تاریخ کی کتاب ہے، اس میں ایک نصرانی شاعر کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ کس کو؟ کسی عام آدمی کو نہیں، کسی عام صحابی کو نہیں، کس کو گالیاں دیتا تھا؟ اللہ کے۔ جبکہ علماء کا صحیح قول اس بارے میں یہ ہے، امام ابن تیمیہ اتفاق نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کو گالی دینے والے کو تو قتل نہیں کیا جائے گا، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کو گالی دے رہا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر توبہ اس کی اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ اللہ معاف کرے تو الگ، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو یہ یہودی یا نصرانی شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا۔ ذرا دیکھیں اہل سنت والجماعت اپنی زبان کی کیسے بات کرتے ہیں۔ علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ اپنی حالت کفر پر مرا ہے تو۔ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت سے پہلے اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں توبہ کی،
تو بات دوسری طرف جا رہی، لمبی میں مقدمہ طور پر مختصر رکھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک اصول یہ ہے کہ مردوں کو گالی نہ دی جائے۔ مجھے کہہ لینے دیں، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث یاد آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے کہا یزید ابن قیس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کا کیا حال ہے؟ یزید ابن قیس یہ ان لوگوں میں تھا جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوفہ سے اٹھے تھے، تو ان کا سردار تھا وہ ان کا۔ اور یہ بات عرض کر دوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی، اہل سنت والجماعت کا یہی تو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عثمان غنی زیادہ افضل تھے۔ یہ بتائیے حضرت عثمان غنی کی شہادت زیادہ بے دردی سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں جسے اپنے جائز اور حلال مال سے خرید کر کے وقف کیا تھا، وہ مسجد جس کی توسیع انہوں نے اپنے مال سے کی تھی، ہے کہ نہیں ہے، اس مسجد میں نہ انہیں نماز پڑھنے دیا گیا، نہ اس کنویں سے انہیں پانی پینے دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، کچھ لوگوں کو مارا اور قتل بھی کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں قوم کا خون بہانا نہیں چاہتا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ آپ کی طرف سے دفاع کرنے آئے، آپ نے ان کو بھی اللہ کا واسطہ دے کر بھگا دے، جاؤ چلے جاؤ، کہ میں مدینۃ النبی کے اندر خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ کس بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا؟ یہ یزید ابن قیس ان لوگوں میں تھا جو کوفہ کے جو لوگ آپ کے خلاف اٹھے تھے ان کا سردار تھا، اور یہ ان لوگوں میں تھا جو حضرت عائشہ جن کی براءت اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نازل فرمائی ہے؟ ساتویں آسمان سے۔ قرآن مجید میں انہیں بری قرار دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل نے آ کر بتلایا کہ عائشہ جنت میں ہماری بیوی ہے، یعنی صرف دنیا ہی میں نہیں، کہا جنت میں بھی ہماری بیوی ہیں۔ یہ یزید ابن قیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، یعنی دیکھیں اتنا بڑا جرم تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو، یزید ابن قیس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معنی ہے؟ ابھی تو آپ اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں، اسے گالی دے رہی تھیں، اس پر لعنت بھیج رہی تھیں، اور آپ استغفار پڑھ رہی ہیں۔ کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جائے تو فدعوا صاحبہ، اپنے صاحبکم، اپنے ساتھی کو چھوڑ دو، اس کا تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ اچھا برا کیا وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ یہ شخص بہت برا ہے، لیکن انتقال کے بعد اب اس کا ذکر کو چھوڑ دینا ایک اس کا۔ اور میں واضح کر دوں آپ کے سامنے، میں اس قسم کی بطور دلیل کے جو حدیث بھی بیان کروں گا وہ کوئی حدیث ضعیف بیان نہیں کروں گا، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی کہ مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا جو اصول اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں